السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، تورات اور تالمود کے بعد پروٹوکولز ایک ایسی کتاب ہے جو ابھی بھی ہر یہودی کے لیے ایک رہنما کا درجہ رکھتی ہے۔ جو یہودی صہیونیت سے انکار بھی کرتے ہوں، وہ بھی اپنے یہودی خاندان کو سیکولر اور لبرل ہونے سے بچانے کے لیے اس نظریے سے بالکل متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 100 سال گزرنے کے بعد میڈیا کی چکا چوند، سیکولر علوم کی بھرمار اور جدید یونیورسٹیوں میں تعلیم کے باوجود یہودی گرانوں کی اکثریت کٹر مذہبی ہے۔ وہ اپنے تمام عبادات و رسومات باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ نیو یارک کے علاقے بروکلین میں یہودی لڑکیوں کے اسکول جا کر دیکھیں، ان کی دیواریں اتنی بلند ہیں کہ کوئی ان میں سے دور سے بھی جھانک نہ سکے۔ ہفتے کو ان کے مذہب کے مطابق کاروبار کی بندش ہوتی ہے تو اس دن ان کے گھروں تک میں سناٹا چھا جاتا ہے، یعنی حلال گوشت کھایا جاتا ہے۔ عورتیں چہرے کو نقاب سے ڈھانپتی ہیں اور مرد سوٹ پر بھی اپنی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر لمبی داڑھی کے ساتھ بالوں کی بل کھاتی لٹیں لہراتے ہیں۔ ایک یہودی گھر کے ماحول کا اندازہ یوٹیوب کی اس مقبول ویڈیو سے کیا جا سکتا ہے جس میں امریکی ٹی وی کی سب سے مشہور اینکر اوپرا وینفرے ایک یہودی گھرانے میں ان کے تہوار والے دن جاتی ہیں، جہاں ارد گرد کے خاندان بھی مدعو ہیں۔ اس ہجوم سے وہ پہلا سوال یہ کرتی ہیں کہ آپ نے کبھی ٹیلی ویژن دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر کہتی ہیں پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ گھر کی ایک یہودی عورت وہاں موجود ہر چھوٹے بڑے سے سوال کرتی ہے، تم میں سے کوئی ہے جو ٹیلی ویژن دیکھتا ہے؟ سب بیک زباں ہو کر بولے، کوئی نہیں۔ اوپرا پھر بچوں سے سوال کرتی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ مکی کون ہے؟ پھر بڑے بڑے گلوکاروں اور موسیقاروں کا نام لیتی ہے، لیکن سب گھر والے کہتے ہیں کہ ہم ان سب کو نہیں جانتے۔ پھر وہ یہ سوال کرتی ہے، کیا تم میں سے کوئی ڈیٹ پر گیا ہے؟ پھر اس کو جواب نفی میں ملتا ہے۔ بچے کہتے ہیں ہم اس طرح کی زندگی میں بہت سارے پریشر سے آزاد رہتے ہیں، اور یہ صرف ایک یہودی گھر میں نہیں بلکہ ان کے اکثر گھرانوں میں ملتا ہے۔ یہ ہے وہ مذہبی ماحول جس میں ایک یہودی بچہ پروان چڑھتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ہی مقصد کی لگن ہوتی ہے کہ اس نے آنے والے مسیحا کی قوم کا ہر اول دستہ بننا ہے۔ اسے عبادت گاہوں، خاندانی محفلوں، سکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں بار بار یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ یہودیوں سے ایلی یعنی خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا کی حکمرانی عطا کرے گا، مگر اس حکمرانی کے حصول کے لیے ہر یہودی کو جدوجہد کرنا ہوگی۔ مذہب وہ قوت متحرکہ ہے جو ہر یہودی کو بہترین سائنسدان، شاندار مصنف اور کامیاب صحافی، اینکر اور معاشی نابغہ بنائے رکھتی ہے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب کہ یہودیوں میں سب سے زیادہ نوبل انعام حاصل کرنے والے کیوں ہوتے ہیں۔ یہودی اگر مذہب کو مضبوطی سے نہ تھامتے تو آج یہ 1,47,00,000 یہودی دنیا بھر کے 7 ارب انسانوں کے سمندر میں فنا ہو جائیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔